الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے ہم پہ بڑا کرم اور بڑا احسان فرمایا کہ رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا ہے۔ ہر تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر بڑی یقین ہے۔ بندے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ پاک کی ذات اقدس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ بندوں کی مجھ سے دوری ختم ہو جائے، تو بندے منع کرتے ہیں، اللہ پاک کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے کرم اور اپنے احسان سے، اپنے فضل سے اپنے بندوں پر رحمت کی دروازے کھول رکھی۔ گناہوں سے معافی کے کئی ذریعے پیدا کر دیے۔ مقصد یہی کہ بندے اللہ پاک سے گناہوں کو بخشوا کر اللہ پاک کو راضی کرنے والے بنے۔ انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، لیکن گناہ ہو جانا یہ کوئی اتنی بری بات نہیں، بری بات تو ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ اڑ جانا، اپنے گناہ کو اچھا کام ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اپنے گناہ پر دلیل دینے کی کوشش کرنا اور توبہ نہ کرنا، یہ بہت بڑی بری بات ہے۔
انسان اللہ پاک کی ایسی مخلوق ہے جس میں اللہ رب العزت نے گناہ کرنے کا موقع بھی رکھا ہے، نیکی کرنے کا موقع بھی رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے گناہ کا انجام بھی بیان کیا، نیکی کا انجام بھی بیان کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور بندے کو اختیار دیا کہ اپنے اختیار سے جو سچا بھی رستہ اختیار کر، نیکی کا رستہ اختیار کر لے یا بدی کا رستہ اختیار کر لے۔ نیکی کا رستہ اختیار کرنے کا انجام جنت ہے، بدی کا رستہ اختیار کرنے کا انجام جنت ہے۔ تو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، بلا شبہ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ پہ پڑتا نہیں ہے اور اپنے نامہ اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیتا۔ گناہ ہونا اور بات ہے، نامہ اعمال میں گناہوں کا باقی رہنے دینا ایک اور بات ہے۔ ہم انسان ہیں، جو ہماری بڑی پیسہ ہے انسان میں اور فرشتوں میں یہی تو فرق ہے کہ فرشتوں میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، فرشتے گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے، اور انسان اس میں نیکی کا مادہ بھی ہے، گناہ کا مادہ بھی ہے، گناہ کا جذبہ بھی ہے، نیکی کا جذبہ بھی ہے۔ فرشتوں میں صرف نیکی کا جذبہ ہے بس، ان کی شان یہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم کی جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ان میں گناہ کا مادہ نہیں ہے، گناہ کا جذبہ نہیں ہے۔ گناہ کا جذبہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے، تو کمال کس چیز میں ہے؟ ایک بندہ اس میں گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے، کوئی بھی گناہ نہیں کرتا، کمال دیکھیے ہے۔ ایک بندہ اس میں گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، تو یہ تو کمال نہیں ہے۔ اب بندہ جب فرشتہ گناہ نہیں کرتا، لہذا فرشتہ بڑا اعلیٰ ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ میرے بڑی فرشتے میں گناہ کا جذبہ ہی نہیں ہے، لیکن انسان میں گناہ کا جذبہ ہے۔ کمال تو یہی ہے کہ گناہ کرنے کو جی بھی چاہے، اختیار بھی ہے تو کبھی گناہ کرے۔ چونکہ انسان میں اللہ پاک نے نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے، گناہ کا جذبہ بھی رکھا ہے، تو نیکی کے کرنے پر اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر جنت انسان کے لیے رکھی۔ جنت بطور انعام کے یہ انسان کا اعزاز ہے، فرشتے کا اعزاز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت بطور انعام کے انسان کو عطا فرمائیں گے، فرشتوں کو عطا نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ انعام تو اس کو ملتا ہے جس نے اپنے اختیار سے محنت کی ہے اور اپنے نفس سے لڑا ہے، اپنے نفس سے کشتی کی ہے، اس
نے جی چاہتا تھا گناہ کرو نہیں کیا، یا گناہ ہوا تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کیا، تو جس کی اپنے نفس سے پشتی نہیں ہوئی اس کو انعام کس چیز کا؟ تو جنت بطور انعام یہ انسان کے لیے ہے، جو فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ فرشتے اگر جنت میں ہوں گے تو وہ اپنی کسی ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے ہوں گے، ان کو بطور انعام کے جنت میں عذاب نہیں ہوگی، ورنہ بات کی طرف سے خدمت کرنے کر رہے ہوں گے، انسان وہاں برباد شاہ ہوگا۔ انسان جنت میں جو ہے راج کر رہا ہوگا، تو اللہ کا بطور انعام کے جنت انسان کو عطا فرمائیں گے۔ بطور انعام کے جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اختیار سے نیکیاں نہیں کی، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ ان میں گناہ کا موقع نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ گناہ کرنے کو جیتی چاہے تو خود بھی انسان نہ کرے۔ انسان اس ماحول میں رہتا ہے، ایک تردد گناہ کے اسباب موجود ہیں، اور انسان کے لیے گناہ کے اسباب سے بساطت بچنا مشکل ہوتا ہے۔ جو مومن متقی پرہیزگار بنتا ہے تو وہ اپنے نفس سے لڑتا ہے، خواہشات کو کمال کرنے کا نام اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو مومن متقی پرہیزگار اپنے نفس سے کشتی لڑ کے اور اس کو کشتی میں ہرا کر خود اعلیٰ مقامات کو پہنچتا ہے۔ اس لیے بطور انعام کے جنت تو انسان کا نفس انسان کو گناہوں کو اکساتا ہے، جبکہ اللہ کا فرماتا ہے گناہوں سے بچو۔ تو ایک بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان گناہ کے کاموں کو اچھا کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ الْعَمَلِ، یہ عمل کی برائیاں اچھی کر کے دکھائی جاتی ہیں۔ بندہ سمجھتا فلاں گناہ کروں گا تو یہ کر سکتا ہے، فلاں گناہ کروں گا تو جی اس کو اچھائی معلوم ہوتی ہے۔ تو نفس اور شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ انسان کو بری چیزیں اچھی کر کے پیش کرتے ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ گناہ سے بچے اور اپنے نفس کی خواہشات کو ایک طرف رکھ دے۔ تو انسان دنیا میں دو طرح کے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو کسی بھی طرح سے نفس کی شیطان کی نہیں مانتے، اللہ کی مان کے چلتے ہیں، اتقی اور پرہیزگار تقوی کی اعلیٰ مقام پر اللہ کے محبوب ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو انسان دو طرح کے ہیں، جو نیک لوگ ہیں جو نفس کو شکست دیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے نفس کے عادت میں تو دھول ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو شکست دے، اپنے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا کرے، اللہ کی ماننے کا جذبہ پیدا کرے۔ لیکن کیونکہ گناہ سے معصوم نہیں ہے انسان، گناہ سے معصوم انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے کہ وہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن انسان سے جاتا ہے۔ لیکن ہر ایک انسان کو ہاتھ پاؤں ڈال کے بھی بیٹھ جانا چاہیے
ہمیں ہارا ہوا شکست پڑتا کرتا ہے مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرا نفس ہی دیکھ لینا گڑبڑا رہا ہے، مجھے بہکا رہا ہے اور میں اس کے عادت کو رہنا بنا ہوا ہوں، بس ہر وقت اسی کے پیچھے لگا رہے نہ ہو، بلکہ نفس کو ہرانے کی کوشش کرے۔ ایک اللہ والے نے کہا اس لیے نہ چپ کر سکے نفس کے پہلوان کو، یوں ہاتھ پاؤں کو ڈھیلے نہ ڈالے، اور اس سے تو ہے کشتی عمر باقی، کبھی تو ڈبا لے کبھی وہ ڈبا لے، نفس کا کھلوانا نہ بنو۔ ہاں کبھی ایسا ہوا انسان نفس کو شاید بنا ہو گیا، لیکن ہمیشہ ہی ایسا نہ ہو کہ بندہ نفس کی مانتا رہے، نفس کی عادت ڈھیلتا رہے، تو کبھی تم بھی نفس کو ڈھیلتا رہے، تم اس کو شکست دے۔ جب کشتی ہوتی ہے نا، دو بندے لگ رہے ہوتے ہیں تو کبھی وہ اوپر ہوتا ہے دوسرا نیچے، کبھی دوسرا نیچے، کبھی دوسرا اوپر یا اوپر، کشتی سے کہتے ہیں نا۔ اگر ایک بندہ نیچے ہے دوسرا اوپر اوپر، نیچے والے ہلتے نہیں ہے تو کشتی ہے، یہ مقابلہ ہے، مقابلہ نہیں ہے، یہ پھر تماشا ہے۔ مقابلہ کہتے اس کو کبھی وہ اوپر کبھی وہ اوپر، کبھی وہ جیتتا نظر آ رہا ہے کبھی وہ جیتتا نظر آ رہا ہے، تو نفس سے کشتی ہے عمر بھر کی۔ اس لیے شاعر نے اللہ والے نے کہا نہ چپ کر سکے نفس کے پہلوان کو، چلو اگر ہمیشہ کے لیے نفس کو شکست نہیں سکتے تو بھائی ایسا تو ہونا چاہیے کہ کبھی تو اوپر کبھی وہ اوپر، ایسا تو ہونا چاہیے۔ ہر وقت نفس کو مان کر چلنا یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، تو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کے ساتھ بڑی رحیم بڑی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ بندہ گناہوں سے نکلا وہ میرے پاس آئے۔ اللہ پاک نے گناہوں سے بچنے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، ہر دور میں ایک لوگ پیدا کیے تاکہ لوگ ان کی پیروی کرتے مصیبت اختیار کریں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اور گناہ سے توبہ کر بندے کے لیے بہترین انعام کا وعدہ کیا۔ اللہ کا فرماتے ہیں اللہ کا یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں نہ کر دینا اور تو گیا نہیں یہ شام کا آ ہے، ایک بندہ اپنی منزل کو بھول گیا، باہر گیا کسی جگہ پر، واپس اپنے گھر میں آنے کے لیے سفر شروع کیا۔ اب گھر ہی نہیں بول رہا اس کو، کبھی ادھر بھٹک رہا ہے کبھی ادھر بھٹک رہا ہے، اپنا گھر ہی بھول گیا۔ رات ہو گئی اور گھر نہ پہنچا، رستے میں کبھی ادھر پیدل گلیاں مار رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے گھر کدھر رہا ہے، کبھی ادھر ڈھونڈ رہا ہے منظر کدھر ڈھونڈ گیا۔ لیکن ایک بندہ ہے منظر کو بھول گیا لیکن کوشش میں لگا رہا کہ میں نے تو منظر پہنچنا ہے، کوشش کر کے آخر کار ڈھونڈتا ہوا، آخر کار کوشش کرتا ہوا رات کو گھر پہنچ گیا۔ ایسے بندے ہیں ان کو جانے کا راہ ان کا خاص ہے، تو وہی جو بندہ گناہ کر کے اللہ کا راستہ بیٹھا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ روحیت کو لے آنے کا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بس اللہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بھی گناہ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، اب تو اللہ باب نے مجھے بخشنا نہیں ہے، تو بندہ توبہ نہیں کرتا، بندہ اور گناہوں پر جلدی ہو جاتا ہے اور اللہ نے مجھے بخشنا بھی نہیں اور دوبارہ میں تو جانا ہی ہے، تو چلو پہلے تھوڑے گناہ
بندہ یہ ہے جو یہ سمجھتا ہے گناہ کر کے اللہ نے مجھے بخشنا نہیں تو میرا گناہ کرتا ہوں. اور ایک بندہ اور ہے جو کہتا ہے اللہ پاک بڑے غفور رحیم ہے اور نیکی کو نہیں کرتا. ہر وقت گناہ پڑے گا اللہ نے مجھے بخش دیا کیوں اللہ نے بڑے غفور رحیم ہے. لیکن گناہ کرنے والے بندے دو طرح کے ہیں. ایک بندہ وہ جو کہ گناہ اس سوچ سے کر رہا ہے کہ مفت میں توبہ تو ہو ہی نہیں مجھے اللہ نے بخشنا تو ہے نہیں زیادہ گناہ کرتا ہوں. ایک بندہ وہ جو گناہ اس امید میں کر رہا ہے اس سوچ سے کر رہا ہے اس کی طرف اللہ بخشنے والا ہے میرا بڑا ہر گناہ کرتے ہو اللہ پاک بخشنے والا تو ہے لیکن اللہ پاک کے ساتھ بے انصاف نہیں ہے. جس بندے نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے اور دوسرا بندہ ساری زندگی اللہ کو مان کر چلا ہے اور دونوں بندوں کو ایک جیسا انعام تو نہیں دے گا عقل بھی نہیں مانتی دونوں ایک سے بدلہ ملنے والا نہیں ہے. اللہ کا غفور رحیم تو ہے کہ اللہ کا تو حساب دے رہی ہے. ہر بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور دوسری زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی پیار کرتا ہے گناہوں سے پاک اللہ پاک اس کو بخشنے والے ہیں بلا شبہ بخشنے والے ہیں. اللہ کا عدل تو یہ ہے انصاف تو یہ ہے کہ جس بندے نے جو گناہ کیا اس کو اس کی سزا دے. اس نے گناہ کیا اس نے جرم کیا مجرم ہے تو جرم کا اثر تعلق کیا ہے اس کی سزا دے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے عدل کو چھوڑ کر فضل ہو رہا اللہ پاک سے معاملہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے گناہوں سے توبہ کے بندے کو اسباب دیے اور موقع دیا ہے. تو باہر میں اللہ پاک بڑے غفور رحیم ہے اور بندے کو بخشنا چاہتے ہیں. مبارک ہے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین مہلت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. تو بندے سے گناہ ہو جائے اللہ پاک کی طرف معاف فرمانے والے یہ تو توبہ شرط ہے توبہ کرنے والا توبہ کرے توبہ کرتے ندامت کو شرمندگی کو. تین چیزیں ہیں تو توبہ کی قبول ہونے کے لیے شرط ہے. نمبر ایک بندے نے جو نافرمانی کی ہے اس کو شرمندہ یا اللہ نے جو کیا وہ نہیں کرنا چاہیے. نمبر دو اس کو گناہ سمجھے. بعض لوگ گناہ کرتے ہیں گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. سود کھا رہے ہیں گناہ نہیں سمجھتے. رشوت لے کر کھا رہے ہیں گناہ نہیں سمجھتے. سود کو ڈرائیور کا نام دیا ہوا ہے اور رشوت کو چائے پانے کا نام دیا ہوا ہے. بدکاری کر رہے ہیں اور اس پر پیار کا نام دیا ہوا ہے. اب یہ بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو اللہ پاک کے ساتھ پوچھنے والی ہے. یہ تو توبہ کی قبولیت کی یہ تین چیزیں. نمبر ایک بندہ اس کو نادر و شرمندہ ہو. نمبر دو اس کو گناہ سمجھے اور سمجھے بات کہ میں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے اللہ پاک کو ناراض کیا ہے پھر واپس آتا ہے تو توبہ ہے. نمبر تین آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم کرے کہ آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ کے لیے تین چیزیں. ایک بندہ اس امید پہ گناہ کرتا ہے توبہ کر لوں گا توبہ کر لوں گا توبہ کر لوں گا یعنی پہلے ہی ذہن میں ہے گناہ میں نہیں کرنا ہی کرنا ہے تو میری بھائی ایسی توبہ تو قبول نہیں ہوتی. ہاں انسان ہے ایسا ہو سکتا ہے ایک بندے نے گناہ کیا گناہ کی بات توبہ کی توفیق ہو یہ تینوں باتیں پائی گئی. یعنی وہ اس نے اس کو اللہ کی نافرمانی بھی سمجھا اس کو شرمندہ بھی ہوا
اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کیا، لیکن پوری نفس سے بہتائی میں آتا دوبارہ پھر گناہ ہو گیا اس سے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بخش دے۔ لیکن جب توبہ کرے اس کو دوبارہ گناہ کرنے کا خیال نہ ہو، پھر ہے اگر توبہ کرتے ہوتے تو دوبارہ پھر یہی ہے، تمہیں دوبارہ پھر میں نے گناہ کرنا تو تمہیں کمانی ہے۔ ہاں ایک بندہ 60 مرتبہ 70 مرتبہ ایک گناہ کر چکا ہے، اور ہر مرتبہ جب توبہ کرتا ہے تو سچی توبہ کرتا ہے، تینوں باتیں بڑھ جاتی ہیں، ندامت بھی ہوتی ہے، اس کو گناہ بھی سمجھتا ہے، ایسا نہ کرنے کا برداشت بھی کرتا ہے، لیکن کچھ نفس کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے۔ تو اللہ کو کیسے کرتے ہیں کہ 60 مرتبہ توبہ قبول کر لیتے ہیں، 70 مرتبہ کر لیتے ہیں، 100 مرتبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایسا کرنے کی توبہ قبول نہیں کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے یہ کیا دھیان رکھ کے تب میں نہیں گناہ کرتا۔ ایک شرابی بندہ تھا، شراب پی رہا، اب شراب پینا گناہ کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے انسان کو عقل دی ہے، اور اللہ کہتا ہے تو اسے عظیم نعمت ہے، اس عقل کی وجہ سے انسان دوسری مخلوقات سے ممتاز ہے، اس کی بنا پر دوسری مخلوقات کو فوقیت رکھتا ہے، لیکن جب شراب پیتا ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، میں یہ شراب جوئے بازی یہ سب جو ہیں شیطانی کام ہے۔ تو شراب پینا بری بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، اس لیے شریعت نے اس پر سزا مقرر کی ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اور اس کا شراب پینا ثابت ہو جائے 80 کوڑے لگا، 80 کوڑے، 80 کوڑے کیوں ہیں؟ انسان کی عقل عام طور پر 80 سال تک کام کرتی ہے، 80 سال کے بعد پھر بندے کی عام بندے کی عرض کر رہا ہوں، عام بندے کی عقل 80 سال کے بعد ایسا ایسا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بندہ ایسا کر پاگل بن کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ 80 سال تک عمر عقل سے ہی کام کرتی ہے۔ اس بندے نے شراب پی، اس نے 80 سال تک حالانکہ عقل میں صحیح کام کرنا تھا، اس نے آج ہی اپنی عقل کو بتا کر دیا شراب اس نعمت کو زیادہ، اس لیے 80 کوڑے لگا دیا ہر سال کے وقت ایک کوڑا۔ تو بڑے کبیرہ میں آج کرتا ایک اشارہ تھا شراب لیتا، لیکن اندر سے کرنے والا تھا، نفس کے ہاتھوں کا نمائی بنا ہوا تھا اور اللہ سے ڈرتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ شراب بھی کرتا تو بڑا اس کو مداوت ہوتی اور اللہ کو تو بڑا اللہ سے کرتے ہوئے اللہ نہیں ہوگا تو بڑا اس کو فائدہ لیتا، کچھ دیر بعد پھر نفس کا ٹکر ہونا بندہ بھول بھی لیتا، پھر یاد آتا یہ گناہ ہے تو توبہ کر لیتا۔ اس طرح کئی مرتبہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا، بار بار شراب پیے، بار بار توبہ کرے، بار بار شراب پیے، بار بار توبہ کرے۔ پہلے زمانے میں تو شراب پینے کے لیے خاص برتن ہوا کرتے تھے، یہ کدو نہیں، کدو کو کلیت کر کے پیالے سے بنا جاتا تھا، اس میں لوگ شراب پیتے تھے۔ یہ کھجور کے درخت سے ایک لکڑی کا حصہ ہے کہ اس کو خرید کر جو ہے وہ تارکوں وغیرہ اس کو لگا کے یہ تارکوں کو بنا کے لوگ مسامت کر کے اس کو شراب کا خاص برتن ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ یہ شراب پیتا نفس کو بہتر نہ کر،
پی لیتا تو کچھ دھیان جاتا ہو میں کہ اللہ کی نافرمانی کی تو شراب کے برتنوں کو توڑ دیتا وہ سنا کر شراب کے برتنوں کو توڑ دیتا اور توبہ کر لیتا پھر نفس کے بہکانے میں آتا دوبارہ پھر برتن خرید لیتا پھر شراب پی لیتا اب توبہ کا توڑ دیا کبھی توبہ کا توڑ دیتا کبھی برتنوں کو توڑ دیتا جب دوبارہ شراب پیتا ہے تو برتنوں توبہ کو توڑ دیتا اور جب شراب پی لیتا تو پھر برتنوں کو توڑ دیتا وہ سنا کر کہ ہم برتن توڑ دیں آگے شراب پینی وہ تو بیٹھا ہوا تھا کئی مرتبہ برتن توڑ چکا تھا اور کئی مرتبہ توبہ توڑ چکا تھا اس نے شعر کے اندر اپنی شہادت کو بیان کیا کہ اللہ توبہ کی اس نے شعر نے اپنی اس توحید کو بیان کیا توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی نہیں اس توبہ سے توبہ بھی کرنے لگا کر ہوئی مزاقہ کرنے میں مذاق کر دیتا ہے جو اس نے ایک شعر میں اس طرح کی بات بھی کی کہ توبہ کبھی جام شکل اور جام میرا توبہ شکل میرے سامنے ڈھیر میں ٹوٹے ہوئے کو مانا یعنی کہ اپنی پوری حالت یہ ہے کہ توبہ میری جام شکل جب میں توبہ کرتا ہوں تو برتنوں کو توڑ دیتا ہوں اور جام میرا توبہ شکل اور یہ برتن دوبارہ خرید لیتا ہوں تو پھر توبہ کو توڑ دیتا ہوں تو میری توبہ برتنوں کو توڑ رہی ہے اور برتن توبہ کو توڑ رہے ہیں میرے سامنے ڈھیر میں برتن گوانا دے یعنی توبہ ٹوٹی پڑی ہے تو برتن ٹوٹ پڑے انسان اندر گناہ کی امید سے گناہ کرے اور توبہ کرے گناہ کی امید سے توبہ کرتا ہے اللہ سے تو بلکہ میرے اندر بھی یہ گناہ کرنا ہے توبہ کرنا لیکن اگر یہ گناہ ہوا اور گناہ کرنے کے وقت اس نے سچی کروا دی اور اب کا عزم کیا یا اللہ میں گناہ اندائی نہیں کروں گا اب تو رقم بھول ہے اگر تو دوبارہ پھر اس کو کہتے ہیں بھول گئی گناہ مترا ہو گیا پھر تو رقم تو پھر اللہ معاف کر دے تو میرے بھائی نفس کے ہاتھوں کھلانا بننا اور یہ مومن کی شان نہیں مومن کی شان یا گناہ ہو جائے تو اپنے نام میں آماد میں گناہ رہیں گے نا بلکہ توبہ استغفار کر کے اللہ پاک سے معاملے کو صاف کر دے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطائب من الذنب کمن لا ذنب له جو بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اللہ پاک کیسی رحیم ذات ہے گناہگار بندے کو بالکل پاک صاف کر دیتے توبہ کرنے لگے اور پھر اسے محبت بھی کرنے لگتے ہیں وہیں اللہ یحب التوابین اللہ پاک توبہ کرنے والوں اسے محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اللہ پاک نہیں چاہتے کہ بندے گناہوں کا بوجھ لے کر میری بارگاہ میں آئیں بلکہ اللہ پاک چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بندے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ توبہ کے سارے مواقع اللہ پاک نے فراہم کیے ہیں نماز توبہ کا موقع ہے 5 وقت مسجد سے اذان آتی ہے اور حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے اور نماز کے لیے حی علی الفلاح اور کامیابی کی اتنا دقت گناہ سے معافی کا اعلان کے لیے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے ہمارے نماز پڑھنے سے اللہ کا بھی سارا گناہ نہیں ہوتی اللہ کا بھی شاید تو ویسے ہی بناتا ہے اللہ معاف فرمائے دنیا میں تو بندہ ہے اللہ کا سجدہ کرنے فرما ہو اللہ کی شان ویسے بناتے رہے گی جو بندہ اللہ کا سجدہ کرتا ہے اس کی اپنی ذات قیمتی بنتی ہے اللہ سے اس کا عورت اللہ مضبوط ہوتا ہے
اللہ کو جانتے کوئی کمی نہیں آتی بندے گناہ کرنے سے. ہاں بندوں کی اپنے جب سلطہ پیدا ہوتی ہے. تو نماز حدیث پاک میں ہے تو بندہ نماز سے پہلے وضو کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو جو اس نے چہرے کے کسی حصے سے اپنا جسم کے کسی حصے سے کیے ہوتے ہیں تو اس کو دھوتا ہے تو ساتھ اس عضو کے جسم کے اس حصے کو دھونے کے ساتھ گناہ بھی دھل جاتا ہے. بندہ ہاتھوں کو دھوتا ہے وضو کرتے ہوئے وہ ہاتھوں سے گناہ کیے ہیں کرتا ہے تو گناہوں کو دھو دیتے ہیں صاف کر چہرے کو دھوتا ہے منہ سے گناہ کیے کرتا ہے پاؤں کو دھوتا ہے جو اس نے چڑھ کر گناہ کیے کرتا ہے وہ گناہ بتا دیتے ہیں. اب نماز اللہ کا حکم ہے لیکن اس کے باوجود بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ کے اس عمل کے اندر بندوں کے گناہوں کا اس کو سما بنتا ہے. اب اس بات باتیں کرتا ہے نماز کے لیے آتا ہے گھر سے نکلتا ہے تو جب ایک قدم آگے نکلتا ہے گھر سے مسجد کی طرف میں ہر قدم کے بدلے اس کو ایک گناہ معاف ہوتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے ایک درجہ بڑا کرتا ہے. حالانکہ نماز اللہ کا حکم ہے اللہ پر اس کو ایک نیکی بھی نہ دے ایک گناہ بھی معاف نہ کرے تو اللہ کا صاحب انصاف ہے. لیکن کتنی کریم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال میں دیے ہمارے اوپر فرض کرنا لیکن ہم سے ہمارے گناہوں کا معاملہ صاف ہے. اللہ کے ساتھ بڑی رحیم ہے اور یہ جتنے شریعت کے احکام ہے اس کو ضرورت میں چھپی ہوئی ہے کہ ان کے گناہوں سے توبہ کرنے والے بندے جب میری بارگاہ میں ہیں تو گناہوں سے فطر کرنا ہے صاف ہو گیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بولا بتاؤ مجھے وہ شخص اس شخص کے گھر کے باہر ایک صاف شفاف نہر بہتی اور میں اس میں 5 مرتبہ گزر کرتا ہوں پتہ ہے کہ آج کے جسم پر بھی نہر کی چیک رکھی رہ جائے گی. صاحب عرض کی بالکل نہیں ورنہ بھی نہیں گزارا ہے اس شخص کی جو 5 مرتبہ چکے کہ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں پڑھاتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو اسی طرح سے صاف ہے. نماز اللہ کا حکم ہے لیکن اس میں اللہ پاک گناہوں کی معافی رکھتی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری انسانیت جمع ہوگی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک. فرمایا میں اپنی امت کے افراد کو پہچان لوں گا. صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی انسانی جمع ہوگی سارے انبیاء کی امتیں وہاں ہوں گی آپ اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچان لیں گے؟ فرمایا کہ ایک ایسی نشانی ہے جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی. صحابہ کا عرض کیا رسول اللہ کون سی نشانی؟ فرمایا میری امت کے افراد جو دنیا میں وضو کرتے رہے نماز پڑھتے رہے تو قیامت کے دن ان لوگوں کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ روشن ہوں گے اور چمک رہے ہوں تو ان کے وضو کے اعضاء یا انسان وضو کر کے اچھے لگتے پیشانی چمک رہی ہوگی ہاتھ چمک رہے ہوں گے پاؤں چمک رہے ہوں گے ہاں جی ساتھ چمک کر کے مزہ کرتے میں وضو کے جو اعضاء چمک رہے ہوں گے تو میں اس نشانی سے پہچان میں بھائی میری امت کی افراد اللہ نے جتنی شدید کو حکم دیے نا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں دیکھا اللہ پاک چاہتے ہیں بندے اپنے گناہوں کو بخشوا کے پاک صاحبوں کو بخشوانا چاہیے. اگر مانتے ہیں وہ لوگ تو اللہ پاک کی ان حکمتوں کو سمجھ کر اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرتے ہیں. اب یہ روزے ہیں رمضان اللہ پاک نے سے دیکھے اسی لیے رمضان کا مہینہ دیا کہ بندے اپنے گناہوں کو بخشوانے والے بیٹھے اور گناہوں کو بخشوانے کا سیزن ہے اور اللہ پاک انسان گناہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. لیکن بندہ
بڑا بدنصیب ہے جو رمضان مبارک کے مہینہ میں بھی اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں پڑتا. 11 مہینے جس طرح گناہ کی زندگی پہلے گزرے اسی طرح بار رمضان کا مہینہ ایسے گزر گئے. ایسا شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کو اس کو کیسے معاف کرے؟ اللہ پاک غفور رحیم ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن اب اللہ پاک نے معاف کر دیا، تمہیں رمضان آ جائے اس کو جو ہے بڑا سمان مان لو، روزہ رکھنے گناہ معاف ہو جائیں گے، تراویح پڑھنے گناہ معاف ہو جائیں گے، ليلة القدر میں جاگرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اعتکاف میں بیٹھے گناہ معاف ہو جائیں گے، تسبیحات درود شریف تلاوت یا اعمال کرنے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ثواب بھی بڑھا دیا، نفل کا ثواب فرض کا برابر کر دیا، 70 گنا اجر بڑھا دیا. اب اللہ پاک کی ذات کو غفور رحیم ہے، بخشنے کی بڑھتی ہے. ایک بندہ کچھ کرتا نہیں ہے اور ایسے کہتا ہے نہ روزہ نہ تراویح نہ تلاوت بیٹھنے میں آیا نہیں، مجھے سے مجھے میرے واجب دے، کہتا اللہ کا بڑا غفور رحیم. اللہ کو کیسے بخش اس میں دے دو. رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو بھی بد دعا فرمائی جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور پھر بھی وہ گناہوں سے توبہ کر کے رب کو حاصل نہ کرے. ان کو تشریف پر تشریف لائے تو پہلے سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. صحابہ کرام نے بڑی متوجہ چیز دیکھی اور صحابہ کرام کی عادت تھی کوئی چیز اگر کوئی دیکھتے فوراً پوچھ لیا کرتے تھے. یہ محمد کی شان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے بڑے فوراً پوچھ لے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کبھی اس طرح نہیں دیکھا آپ ان پر شریف پر چڑھتے ہوئے آمین فرماتے ہوں. فرمایا جبریل آئے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے. 3 بددعائیں کی انہوں نے اور میں نے ان بددعاؤں کو آمین کہا. جبریل امین نے کہا تباہ برباد ہو کرتا جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے بیٹھ گئے ہوں لیکن اس کے بعد ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے. میں نے کہا آمین. جبریل امین نے فرمایا تباہ برباد ہو کرتا جس کے سامنے آپ کا مانگنا میں آئے لیکن پھر بھی آپ پر صلاۃ و سلام نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا تباہ برباد ہو کرتا جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا لیکن پھر بھی اس رمضان مبارک کے مہینے میں اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے رب کو راضی نہ کیا. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں پوچھو کا نظر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بددعائیں کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. اب تو رحمت اللہ کیا کر رہے ہیں بددعائیں کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. بددعا کیوں کرنا جی اتنے بڑے دکھ کی بات ہے، اتنے بڑے دکھ کی بات ہے. بندہ بس اوپر دکھ کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں نظر کر دعا کرتے ہیں. جس طرح کی بات ہے عموماً اپنی اولاد کی خیر خواہ اور اولاد کی نافرمانی کو، اولاد کی گستاخی کو، اولاد کی بتائیوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں. لیکن بس اولاد نافرمانیوں کی اتنی اعلیٰ سطح پر پہنچ جاتی ہے کہ اب والدین کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر ماں کے منہ سے بددعا نکل آتی ہے اور باپ کے منہ سے بددعا کرتے اولاد کے لیے. حالانکہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے خیر کا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ والدین کا ہے. لیکن جب والدین کی تکلیفیں حد کو بڑھ جاتی ہیں، اپنے کو چھو کرتی ہیں، تو اب والدین کے لیے سب کو چین تباہ کر دیا، برداشت کی ہے باہر میں اب والدین کو سب بددعا کر دیتی ہے. رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بددعا فرمائی اس وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ. لیکن وہ بندہ جس کی زندگی میں والدین آئے خدمت نہ کی، والدین خدمت کو اپنے پر بوجھ سمجھا. رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ہم سب کی رحمت کے کائنات اگر رسول رحمت اللہ کو اس کائنات کو نہیں بناتا یہ کائنات اتنی دن کے ان کے بدل جب ہو رہے ہیں رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے آپ کو دنیا میں آنے کو تو فیل ہے.
وسلم کے سارے سلام نہیں پڑھتا تو شیر نہیں پڑھتا. آپ کا دل دکھا اس سے. رمضان کا مہینہ میں بکرے سے مل کے روٹے ہوئے مان جائیں, یہ بغیر کو منانے والے بن جائیں, لیکن اس میں تو یہ رمضان میرے لیے ہے, یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو مجھے کوئی کام نہیں ہے. بعض لوگ 12 دن پہ کام کرتے ہیں, یہ اور مزدوری کرتے ہیں. ساڑھے واسطے روزے نہیں, دادیاں واسطے کے کام کار کر کے بالکل بیکار ہو گئے ہوں, کوئی کام نہیں کر سکتے, ان مسیح توڑ گئے وہ نہ واسطے خود ہی اپنے لیے چھٹی دے رکھی. ایک بڑی مسلمان یونیورسٹی کہنے لگا, میں نے کہا روزہ کیوں نہیں رکھتے, پٹا پٹا سے کہنے لگا کیوں ساڑھے کا دار ہوتی ہے. اس نے یہ بکواس کی یعنی روزہ تو بڑے رکھتے جس کے گھر میں دانا ختم ہو گیا تو موٹا پیسہ وہ روزہ اس کے لیے جس کے گھر میں اماد ہے نہیں کہ استعمال کرنے کے لیے روزہ اس کے لیے آئی. میرے بھائی رمضان مبارک کا مہینہ گزر رہا, آج آخری جمعہ میں 4 گھڑیاں 4 دن باقی, تو لوگ روزہ نہیں رکھتے, قدر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی قسم ہو رہی ہے. لیکن وہ مخصوص بندے میں کسی تعلق سے گناہ جو اور کیسے سے ہوتا ہے. اب گناہ سے بخشش کے اسباب پیدا کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. روزہ رکھو گناہ معاف, قرآن کی یاد کرو گناہ معاف, للیت القدر میں جاگو گناہ معاف, اعتکاف کرو گناہ معاف. لیکن گناہ معافی مانگتا ہی نہیں, وہ اس کام کو کام سمجھتا ہی نہیں ہے. اس کام کو کوئی کام سمجھتے نہیں, بلکہ نمازوں کا روزہ پڑھاتے ہیں, روزہ داروں کا مذاق اڑاتے ہیں. اب اس کو لوگ کیسے بخشیں؟ اس کو یہ جو آفتیں مصیبتیں ہر وقت انسان کے گرد منڈلاتی ہے, لوگ پریشان خود کو سمجھاتی ہے, وہی اللہ کا نافرمان, اللہ کے قانون کو توڑنے والے, اللہ کے نظام سے ہٹ کر اپنا نظام جاری کرنے والے. یعنی اللہ کو تو کہا ایسا رہا, لیکن ہم دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارے. تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی کرے رمضان مبارک کا مہینہ میں عطا فرمائے, اس لیے کہ ہم اللہ کا کو سنا کریں, اللہ کے محبوب مانتے ہیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا جب تک موت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے, گڑگڑا کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی, سانس اکھڑنے نہیں لگتا. جب سانس اکھڑنے لگتا ہے اب توبہ کے آثار توبہ قبول نہیں ہے, موت کے آثار ظاہر ہوتے. اور مجھے کوئی پتہ نہیں اس انسان کی زندگی کی زندگی, ہم بس آتے تو گناہ گار ہے, لیکن گناہوں سے توبہ یہ مومن کی شان ہے. رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے ہے, اس کے مہینہ تمام برباد ہوتا ہے. جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا پھر دوسرے گناہ سے توبہ کر کے میں رب کو راضی نہ کیا. یہ رمضان کا مہینہ درحقیقت توبہ کی مناتی ہے, توبہ کا اعلان ہے کہ اللہ کی ذات معاف کرنے کے لیے بیٹھے. ہر روز فرشتہ مانتا ہے, رات کو فرشتہ پکارتا ہے. رحمت والا مہینہ ہے, رحمت والی باتیں. کوئی ہے بندہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے, اللہ اس کو بخشے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اب بندہ ہی توبہ نہ کرے تو مجھے کیا کرے؟ اپنے آپ کو الگ مخلوق نہ سمجھنے کے روزے ہمارے اوپر نہیں ہے, اس اور مخلوق پر ہے. ہم پر ہیں. تو جو کریاں باقی رہ گئی انسان کی قدر. بہت سارے افراد ایسے ہمارے معاشرے میں پچھلے رمضان مبارک میں ہمارے درمیان موجود تھے. وہ بھی سمجھتے کہ تمہاری زندگی بڑی لمبی ہے, ہم نے بڑا لمبا جینا ہے, لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. شب و برات گزر چکی, شب و برات میں
حضرت اسرائیل کو ان لوگوں کی لسٹ دے دی جاتی ہے جنہوں نے اگلے سال مرنا ہے. اسرائیل کو لسٹ مل گئی ہے. اب پتہ نہیں اس لسٹ کو کس کس کرنا ہو. پتہ نہیں ہم بس بھی تو کرنا ہو. اس لیے میرے بھائی جمعہ بڑا آباد کرتے ہیں. توبہ کے لیے اللہ پاک تو ہر وقت تیار رکھتے بندے کی طرح کو کرنے کے لیے نہیں جاتے. اپنے بہت کی برکت کیا ہے اللہ پاک کی ذات پر دست میں دین ہمیں عطا فرما. اللہ پاک کا بڑا شکر کرم ہے جو لوگوں کو اللہ پاک نے صحت دی, جو لوگوں کو اللہ پاک نے جوان دی, جو لوگوں کو اللہ پاک نے فرصت دی, اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے زندگی دی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. کتنے بیمار ایسے ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں بیچارے اللہ سے اللہ ہمیں صحت سے روزہ رکھیں, وہ چاہتے ہیں لیکن ان کی صحت سواد نہیں دیتی روزہ رکھیں. دن کی صحت ضرور رکھیں. فرصت سے پہلے مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جائیں. اللہ پاک نے ہمیں ایسی کوئی مصروفیت عطا نہیں کی کہ ہم روزہ نہ رکھ سکیں. ایسی کوئی مصروفیت نہیں. اور جوانی کی بات ہے اللہ پاک کو ویسے بڑی پسند ہے. ایک بڑا جوان ہے ماشاء اللہ صحت مند ہے اور اسے نہیں رکھا. بہت خطرناک بات, بہت خطرناک. غنیمت یہ زندگی ہے, موت سے پہلے غنیمت ہے. موت کے بعد تو گھر والا نام ہے ہمارا بند ہو جائے گا. اب تو اظہار ثواب کر دے گا تو اس کی مرضی نہیں کرے گا تو کوئی نہیں. آج تک اظہار ثواب کوئی رسم رہ گئی, فلاں دن کر لو فلاں دن کر لو فلاں دن کر, باقی دن کچھ نہیں. لیکن مجھے پوچھ لو تو وہ بھی اظہار ثواب رسم سمجھ کے بس کبھی کبھی ہو کر کے بس. اب اظہار ثواب تو ہر روز کرنے کا ہے, جنت کی بیس پہ کرنے کا ہے. یہ نہیں چند لوگ اکٹھے ہو گئے کرنے ان کو کھلایا ان کو کھایا پیا اور اس کو سارے ثواب کا بہت کچھ نہیں. اپنے والدین کو اپنے ایسی کوشش کرو تو جنت کی بیس پہ جو جیسے سارے ثواب یہ ان کا حق ہے. لیکن میں تو بندے کا اپنا نام ہے نام پاتے جاتا, اب خود کچھ نہیں کر سکتے. بہت کیا بچے تو میرے بھائی اللہ کی طرف سے بہت بڑا ایمان. اس کے لیے کتنی بڑی حالت اس کی اللہ پاک ہم سب اس کی قدر کریں. آخر